السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیا شروع ہونے والا ڈرامہ بہروپیہ، جو کہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جس میں مختلف روپ جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں گے۔ ایک شخص جو ہے وہ مختلف روپ بدلے گا، اور یہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایک سپر سٹار کو اس میں کاسٹ کیا گیا ہے، جو کہ فیصل قریشی ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت اداکاری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، اور سب ان کی اچھی اداکاری کے معترف ہیں۔ تو اس ڈرامے میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی چیلنجنگ سا رول لیا ہے، جو کہ وہ اس میں 9 یا 10 کردار جو ہیں وہ روپ بدلیں گے۔ اور ڈرامہ شروع ہوا ہے بہت ہی اچھے انداز میں، اور کہانی بہت اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ کم ہی ہمیں ڈراموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ زیادہ تر ہم نے فلمیں کچھ اس ٹائپ کی دیکھی ہیں، اور اس ڈرامے کا جو انداز ہے وہ بھی فلموں کے انداز میں ہے کہ آپ کو دیکھتے دیکھتے ایسا ہی لگے گا کہ جیسے آپ فلم دیکھ رہے ہیں۔ اور بہت اچھی ڈائریکشن، بہت اچھی پروڈکشن ہے، اور کہانی بھی اچھی لکھی گئی ہے، اور اداکار بھی بہت اچھے ہیں۔ اس میں مدیحہ امام ہیں، جو کہ ایک زارا ان کے کردار کا نام ہے، اور وہ ایک ڈیزائنر ہیں، اور وہ بلڈنگز ڈیزائن کرتی ہیں، اور پھر ان کے والد جو ہیں وہ ایک بہت بڑے میگا مال کے اونر ہیں، اور وہ اس طرح سے یہ سٹوری چلتی ہے۔ اس کی فیملی میں اس کی ایک پھپھو ہیں، جو کہ انہوں نے بھی بڑا خوبصورت کردار ادا کیا ہے، بڑے ہی ڈفرینٹ انداز میں ان کی اپنی اداکاری سے وہ متاثر کر رہی ہیں۔ پہلی ہی قسط میں پھپھو کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ، اور زارا کے ماں باپ ہیں، اور فیملی ایک اچھی ایک فیملی دکھائی گئی ہے۔ اور لیکن یہ کہ پھپھو اور اس کی بیٹی جو ہے وہ تھوڑا سا کلیورلی جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتی ہیں، اور اس کے معاملات میں کافی اس کو اپنے مقاصد سے ہٹاتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور جب اس کی شادی کی بات چل رہی ہوتی ہے تو یہ ریفیوز کر دیتی ہے، وہاں پہ والد صاحب کو منع کر دیتی ہے کہ آپ اپنے دوست کی فیملی کو انوائٹ مت کریں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اور پھر جب یوں ہی فیملی میں بیٹھے ہوئے بات چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں زین کو پسند کرتی ہوں، اور پھر بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زین جو ہے وہ اس کی خالہ کا بیٹا ہے، اور عائشہ اس کی کزن ہے جو کہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور وہ زین کے آفس میں ہی کام کرتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ آفس میں جا کے اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے کل زارا نے سب کو بتا دیا تمہارے اور اپنے بارے میں، لیکن تو وہ زین کہتا ہے تو پھر خالہ اور خالو کے کیا تاثرات تھے، تو وہ کہتی ہے کہ خالو تو فوراً ہی کھانا چھوڑ کے چلے گئے تھے یعنی غصہ ہوئے، اور خالہ نے تو اس کے بعد زارا سے بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ وہاں کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور والد صاحب نے بڑے نارمل انداز میں بات سنی، اور وہ باپ ہیں کہ جو بچوں کو دوستانہ انداز میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ان کا رویہ دوستانہ انداز میں ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے بڑے آرام سے سنا، اور انہوں نے کچھ رسپانس نہیں دیا لیکن غصہ بھی نہیں کیا، اور اس طرح ماں بھی خاموش رہی، لیکن یہ کہ پھپھو کو اور اس کی جو کزن تھی عائشہ اس کو یہ چیز فیل ہوئی۔ اور بعد میں بھی اس سین میں ہمیں دکھایا گیا کہ وہ اس کو زین کے خلاف ہی اس کے ذہن میں بات ڈالتی ہیں کہ وہ بڑی کمپلیکس پرسنالٹی ہے، اور اگر تم اس سے شادی کر لو گی تو تمہیں اس کا انتظار ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے کمپلیکسز میں ہی پڑا رہے گا، بلکہ تمہیں کسی ایسے شخص سے شادی کرنی چاہیے کہ جو تم سے محبت کرتا ہو، بے شک تم اس سے محبت نہ کرتی ہو، لیکن یہ کہ وہ تم سے محبت کرتا ہو۔ اور پھر دوسری طرف ہمیں میکائل کی فیملی دکھائی گئی ہے۔ میکائل یہ وہی کردار ہے جو کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور ساتھ ساتھ اب ہمیں اس کی کہانی کھلے گی اور پتہ چلے گا کہ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا، کچھ ایسے واقعات گزرے، کچھ اس پہ ظلم و ستم ہوئے اس کے والد کی طرف سے، کہ جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی ایسی ہو گئی، اور اب وہ جن شخصیات نے اس کی شخصیت پہ اثر ڈالا، وہ سب جو ہیں وہ اس کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہ سیاست کھلے گا، اور وہ ہمیں پریشان میں شروع میں دکھایا گیا، اور پھر وہ یاد بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کو اسی کا ہم شکل لیکن ایک مختلف پرسنالٹی والا انسان جو ہے وہ اس سے باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو اس کے اندر سے وہ خوف نکالنا چاہتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے جس سے تمہیں پریشانی ہے، جس سے تم ڈرتے ہو،
اور پھر وہ اس کی ساری پرانی چیزیں نکال کے ان کو جلا دیتا ہے، اور یہ سب پھر ہمیں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ریویل ہوں گی کہ وہ ایسا کیوں ہے، اس کی پرسنالٹی ایسی کیوں ہے۔ ماں اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو، لیکن وہ ایک اچھی ایک ذہینی انسان ہے اور ایک بڑا اچھا بزنس چلا رہا ہے اپنا، اور وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کی، جس میں کہ وہ مختلف مالز وغیرہ بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کر رہا ہے۔ لیکن وہاں پر بھی آفس میں میٹنگ کے دوران اکثر اس کی طبیعت جو ہے وہ اپسیٹ ہو جاتی ہے، اور کسی بھی بات پہ، کسی بھی ایکشن پہ وہ بالکل ہی فینٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اپنے اندر ایک اور ہی شخص محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اس کا جو سیکٹری ہے، جو اس کے ساتھ رہتا ہے لڑکا، وہ فوراً اس کی کیفیت کو سمجھ آتا ہے اور فوراً اس کو کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اس کو اس کی میڈیسن دیتا ہے، کھلاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں اس کی میڈیسن سے اس کا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس اپنی پرسنالٹی میں واپس آ جاتا ہے۔ تو ڈرامہ بہت دلچسپ لگ رہا ہے، کہانی بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے، یقیناً دیکھنے والوں کو بہت اچھا لگے گا، بہت پسند بھی آئے گا۔ اور یہ صرف اس کو ڈرامہ سمجھ کے مت دیکھیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں کہ یہ سب چیزیں، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد موجود ہوں گے، جنہیں کہ ہم یا تو ایک شاطر انسان سمجھتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی ان کی زندگیوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے، اور ان کے ماضی کو ہم نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا مسائل پیش آئے ہیں، اور یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ کس چیز کا ری ایکشن ہے، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور اگر ہماری تھوڑی سی مدد سے ان کی یہ شخصیات بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور ساتھ ہی پھر سائیکیٹرسٹ بھی دکھائے ہیں کہ جو اسی بیماری کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اب آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا بچپن کا بھی دکھایا گیا کہ کس طرح سے اس کی تھیراپی ہوتی تھی اور اس کا علاج کیا جاتا تھا، لیکن اب ماں کے بتانے کے مطابق کہ اب وہ اس نے اپنی تھیراپی جو ہے وہ ختم کروا دی ہے، اور وہ اپنا علاج نہیں کروا رہا ہے۔ تو اور یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں، کیسے ہوئیں، یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی، اور اب یہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ کہ جب ایک پارٹی میں یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر پھر اس کی ملاقات جو ہے وہ زارا اس کو دکھائی دیتی ہے، جو کہ ایک بڑے ہی خوبصورت پوسچر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ بڑا اس کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، اس سے بات بھی کرتا ہے۔ تو اب کیسے یہ دونوں کی شخصیات آپس میں کیسے ٹکرائیں گی، اور ان کا آپس میں کیسے لنک ہوگا، تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے بہروپیہ۔